ہر چیز کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کب مجھ کو کب کون سی بات کہنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب لوگ دین کی بات سننے کے موڈ میں رہیں تب ان کے سامنے دین سکھاؤ، جب لوگ اس سے گھبرانے لگیں اس کو اس وقت زبردستی دین مت سکھاؤ، جب لوگوں کا مزاج نرم ہو جائے اس وقت اسے دین سکھاؤ۔ سارا کام ابھی دنیا میں مسلمانوں نے الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے بیٹوں کو نعت پاک کے 4-5 اشعار معلوم ہے، مگر انہیں زندگی میں 50 سال ہو گئے تقریر سنتے سنتے حضور کی 5 حدیث ان کو یاد نہیں۔ سرکار کی زبان میں حضور نے جو کچھ کہا، عربی زبان جنت کی زبان، عربی زبان قبر کی زبان، عربی زبان عرب کی زبان، عربی زبان پیغمبر اعظم علیہ السلام کی پیاری پیاری زبان۔ جنت میں سارے لوگ عربی بولیں گے، قبر میں سب سے عربی زبان میں سوال ہوگا۔ اس مقدس زبان میں 5 حدیث مصطفیٰ کی سب سے پہلے ہر مسلمان پہ لازم تھا کہ اپنے بیٹوں کو ABCD بعد میں پڑھاتا، مصطفیٰ کی حدیث پہلے پڑھاتا۔ لازم تھا کہ دوسری کتابیں، دوسرے علوم، بنگلہ ہو یا ہندی ہو یا انگریزی ہو یا سنسکرت ہو، وہ بعد میں بچہ روزی روٹی کے لیے پڑھ لیتا۔ سب سے پہلی زبان، سب سے پہلی بات وہ عربی زبان ان کے زبان سے نکلتی کہ تاکہ بر زندگی سے لے کر کے جنت کے داخلے تک وہی مصطفیٰ کی زبان اس کے ساتھ رہتی۔ لیکن ہم نے صرف الٹا پلٹا سارا کام شروع کیا۔ اب یہ رات کے 1:30 بجنے والے ہیں اور 1:30 بجے مصطفیٰ کی حدیث بیان کی جائے، جبکہ لوگ 4 گھنٹے سے بیٹھ کے تھک چکے ہوں۔ یہی کام جو ابھی 1:30 بجے تک ہوا ہے، یہ کام 12 بجے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، یہ کام 12 بجے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ یاد رکھیے میری بات میں، جو لوگ زندہ رہیں گے 25 سال تک، آنے والے 10-20 سال کے بعد اس پورے زون میں جہاں آج ہر گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، 20-25 سال کے بعد جلسے بند ہو جائیں گے۔ کوئی تقریر سننے والا نہیں رہے گا، کوئی تقریر سننے والا نہیں رہے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیے، جس دن ہمارے بچے پڑھ لکھ لیے، جس دن ہمارے، آپ سب لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سارے بچے آپ کے گریجویٹ ہو رہے ہیں، سارے بچے آپ کے MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے چاہ رہے ہیں، سارے بچے آپ کے انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے باپ دادا جاہل تھے، اسی لیے آپ لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے والد گریجویٹ نہیں تھے، اسی لیے آپ کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کے پاس غربت تھی، آپ کے ماں باپ مزدوری کرتے تھے، آپ کے گھر کی دیواریں کچی تھی، آپ کے گھر پہ گھاس تھی، اسی لیے آپ نے سوچا کہ اب مجھے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، میری دیوار پختہ کی ہو جائے، سب سے پہلے میں جوان ہوا ہوں، اب کما کر کے میں گھاس ہٹا کے چھت ڈال دوں۔ آج سے پہلے ہمارے گھر میں ٹوائلٹ اور شوچالے نہیں تھا، سب سے پہلے اب میں کما کے شوچالے بنا رہا ہوں۔ ہمارے بال بچے پڑھتے نہیں تھے، مجھ کو میرے باپ نے غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھایا، اب ہمارے پاس پیسے ہیں تو میں کما کر کے بچوں کو پڑھاؤں۔ یعنی اب مزدور سے لے کر کے مالدار تک کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور سب کما کر کے گھر مکان بنانے کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور جس دن بچہ آپ کا انجینئر بن گیا، اور جس دن بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا، جس دن بچہ آپ کا IAS آفیسر بن گیا، اور اس دن بچہ یہاں نیچے بیٹھ کر تقریر نہیں سنے گا، یہاں محفل ماں کے تقریر نہیں سنے گا، اس وقت وہ بچہ آپ کا اپنے بولے گا کہ جب یہاں ہم کو نعت ہی سننی ہے تو ہم گھر میں سن لیں گے بیٹھ کر، جب چٹکلا ہی سننا ہے تو ہم اس سے اچھا چٹکلا باز کا چٹکلا سن لیں، جب ہمیں کہانی ہی سننی ہے تو ہم بہت بڑے کامیڈین سے اس کی کہانی سن لیں، یہاں کیوں ایک کمزور سی کہانی، کمزور سے لطیفہ ہم سنیں۔ یعنی جب اس جلسے کو ہم اس روایت میں تبدیل کر دیں گے کہ صرف نعت سننے کے لیے جلسہ ہوگا، چٹکلا کے لیے جلسہ ہوگا، تو جب بچہ میرا سارا پڑھ لے گا، اس کو چٹکلا نہیں چاہیے، اس کو ریسرچ کی بات چاہیے، اس کو تحقیقی بات چاہیے، اس کو قرآن کریم کی تفسیر چاہیے، اس کو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی باتوں کی توضیح چاہیے۔ تو پھر جب یہاں نہیں ملے گا وہ جلسوں میں آنا چھوڑ دے گا۔ ابھی چونکہ پڑھنے لکھنے کا ریشو کم ہے، اسی لیے لوگ یہاں جلسے میں آتے ہیں، لیکن جس دن سارا بچہ انجینئر بن گیا، جس دن سارا بچہ گریجویٹ ہو گیا، اس دن جلسے میں کوئی نہیں ملے گا، چندہ دینے والے لوگ مل جائیں گے، جلسہ سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے شروع سے ہی جلسے کو ادیش پورن بنائیے، اس کا مقصد طے کیجئے کہ ہم جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یوں ہی ٹائم برباد کرنا یا پھر 2-4 گھنٹے آکے بیٹھ کے اپنے آنے والی نسلوں کو دین سکھلانا، تو اس کے ٹائم فکس کیجئے، اس کے ٹاپک فکس کیجئے، اس کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کرنے کے لیے جب شادی کی محفلوں میں لوگ کرسی بچھا رہے ہیں تو پھر یہاں بھی کرسی کا انتظام کیجئے، تاکہ اسکول کے ٹیچر آئے، تاکہ انجینئر آئے، تاکہ ڈاکٹر آئے، IAS آفیسر
آفیسر یہاں آئے تاکہ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا زمیندار یہاں آئے اور وہ بیٹھے. جب شادی بیاہ کے لیے ہم شاندار انتظام کرتے ہیں تو سرکار کی حدیث سننے کے لیے بھی شاندار مجلس کا انتظام ہونا چاہیے. اور پھر 5 گھنٹے رات 5 گھنٹے کی محفل نہیں چلے گی. آج کل آدمی 2 گھنٹے بیٹھنا چاہتا ہے, 1 گھنٹہ دینا چاہتا ہے. تو جو 1 گھنٹہ محفل کو دینا چاہتا ہے وہ جب آئے محفل میں 1 گھنٹہ کے بعد جانے لگے تو آقا دو جہاں کی 2-4 حدیث سن کے یہاں سے جائے. اللہ رب العزت کی 2-4 آیت کے کلام کی 2-4 آیتوں کی تشریح و توضیح سن کے یہاں سے جائے. ان کو لگے کہ میرا 1 گھنٹہ برباد نہیں گیا بلکہ میں نے کچھ دین سیکھ لیا, میں نے آقا علیہ السلام کی زندگی کا میں نے مطالعہ کر لیا ہے. 1 گھنٹہ آئے چلا جائے, اس کو لگے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے. یہاں 3 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے, اصحاب 3-3 4-4 شورا کو بولا کہ نعت خوانی ہو رہی ہے, سب کو مزہ مل رہا ہے. اور جب تقریر کی بات آئی لوگ بھاگ گئے. یہ علم دین کی توہین ہے. یہ توہین صرف ان لوگوں, اس کا قصوروار وہ نہیں جو بھاگ گیا یہاں سے, اس سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے, جس نے اس طرح کا ماحول بنایا. ماحول بنانے والا جلسہ کرانے والا ہوتا ہے. جلسہ کرانے والا جب جانتا ہے کہ 12-1 بجے کے بعد ہمارا آدھا مجمع جا چکا ہوتا ہے, لوگ تھک چکے ہوتے ہیں, کیوں نہیں پہلے دین اسلام کی بات پہلے کر لیے جائے. لوگ ایسے بھی لوگ سننا نہیں چاہتے, سارے لوگ چاہتے ہیں کہ مزہ والا کام ہونا چاہیے, اس لیے گانا آسانی سے لوگ سن لیتے ہیں, نعت پاک آسانی سے سن لیتے ہیں, اسے سننے میں مزہ آتا ہے. لیکن حدیث سننے میں چونکہ عمل کرنا پڑے گا, قرآن سننے کے بعد چونکہ سینے کا گھمنڈ کو توڑنا ہوگا, رسول پاک کی حدیث سننے کے بعد اپنے گھر میں دینی ماحول لانے کے لیے اندر سے رنگ بجے گی. اور یہ بہت سخت کام ہے. اس بگاڑ کے زمانے میں اپنے آپ کو سیدھا کرنا, اپنی سوچ کو سیدھی کرنا, اپنی فکر کو سیدھی کرنا, یہ مشکل کام ہے. اور جب یہ مشکل کام ہے, اس مشکل کام کو نفرت دلا کے نہیں, اس مشکل کام کو تھکا کے نہیں, بلکہ فرحت بخش ماحول میں کرنا چاہیے. آیا ہے کہ جب تک تیرا دل کرے, قرآن میں دل لگا ہے, قرآن کی تلاوت کر, اور جب دماغ بھٹکنے لگے تو اس حالت میں قرآن مت پڑھ, اس حالت میں قرآن پاک کے اوراق کو بند کر دے. یعنی جب دل اس کو قبول کرے, جب آدمی حساس بشاس رہے, جب آدمی قرآن سننے کے موڈ میں رہے تو اس کو قرآن سنا, اور جہاں دماغ بھٹکنے لگے قرآن پاک کی تلاوت کو چند لمحے کے لیے موقوف کر دے, پھر اپنے دل کو سیدھا کر اس کے بعد کلام کرنا. اس لیے اگر لوگوں کو دین سکھلانا ہے تو لوگوں کو 9 بجے دین سکھلائے, 10 بجے دین سکھلائے, جب سارا مجمع جمع ہو دین سکھلا دے. پھر اس کے بعد جب لوگوں کو لگے کہ اب تھوڑی سی پسمردگی چھا رہی ہے, اب لوگوں کو نعت پاک سنا, لوگوں کو نظم سنا, لوگوں کو اب کوئی دنیاوی بات سنا ہے تاکہ پھر آدمی فریش ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ دین کی بات سننے کے موڈ میں آ جائے. نفرت مت دلاؤ. حضور نے فرمایا ہے بشروا ولا تنفروا, یسروا ولا تعسروا. آقا نے فرمایا ہے کسی میٹر کو مشکل مت بناؤ, اپنے دین کو مشکل مت بناؤ, دین کو آسان بنا کے پیش کرو. حضور نے فرمایا ہے لوگوں کو نفرت مت دلاؤ, لوگوں کو بشارت دلاؤ, خوشخبری دلاؤ, لوگوں کے لیے بوجھ مت بنو. اگر ہم نے دین کی باتوں کو بوجھ بنایا اس کے قصوروار ہم ہوں گے. حضور نے کہا ہے دین کی بات کو بوجھ مت بناؤ بلکہ اسے آسان بناؤ, اس کو مشکل مت بناؤ, اس کو ایزی بناؤ. فرحت بخش ماحول میں دین پیش کرو. اپنے بال بچوں کے لیے پڑھائی کو مشکل مت بناؤ, آسان بناؤ. آج ساری دنیا اس حدیث پاک پر عمل کر رہی ہے. امریکہ میں اسکول میں بچوں کے لیے کھیل کا انتظام کیا گیا تاکہ پڑھائی کو مشکل نہیں بلکہ کھیل کے ذریعے سے پڑھائی بچوں کے لیے آسان بنا دے. بچوں کو ادھڑت مت کرے, بچوں کو کوسے نہیں. آج ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ باضابطہ طور پر شبیر لگا کر گارجین کو بولا کر کے اس کے لیے کلاس دے کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول بنا. بچوں کو ڈانٹے مت, بچوں کو کوسے مت, بچوں کو یہ مت کہیں کہ تو کیا پڑھ پائے گا, بچوں کو یہ مت بولیں کہ جب تیرا باپ نہیں پڑھا تو کیا پڑھ پائے گا, بچوں کو یہ نہیں بولیں کہ تو دیہات میں پیدا ہونے والا کیا پڑھ پائے گا. ٹیچر بھی اگر کوئی امریکہ میں ایسا بولتا ہے تو فوری اسے اسکول سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. کہ نفرت مت دلاؤ بلکہ بشارت دلاؤ. جو بچہ پڑھنے کے لائق نہیں رہے اسے بولو کہ تم تو ڈاکٹر بننے کے قابل ہے, تم تو انجینئر بننے کے قابل ہے, تمہارے اندر میں وہ کوالٹی دیکھ رہا ہوں, اگر تم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تو پھر تم IAS آفیسر بننے کے قابل ہے. تو جو بچہ چرواہا بنتا میرے جملے سے اس کو حوصلہ مل جائے گا, وہ پڑھائی میں اور دل لگانے لگے گا. امریکہ یورپ کے دانشور آج کہتے ہیں مشکل مت بناؤ, آسان بناؤ. کسی کو مشکل
مشکل حالت میں مت ڈالو، اس کی زندگی کو آسان کرو، کوسو مت، لعنت ملامت مت کرو۔ آج گاؤں دیہات میں ہمارا جو حال ہے گارجین کا، بچوں کو کوسنا، بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کو مارنا، بچوں کو بزدل بنا دینا، تو آج دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں ایسا مت کریں، بچوں کی مستقبل کو تباہ کر دیں گے آپ، اس کی سوچ تنگ ہو جائے گی، اس کی سوچ چھوٹی ہو جائے گی، اس کا دل مرجھا جائے گا، وہ اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ کسی چیز کی دریافت کے قابل نہیں رہے گا، وہ زبان کھول نہیں پائے گا، جو اس کے دماغ میں کوشچن رائز ہوگا وہ بول نہیں پائے گا، شرمیلا ہو جائے گا، وہ لجانے والا ہو جائے گا۔ اسے مشکل ماحول نہ بنائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ آسان سی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو بہت گہرائی سے لیتے ہیں کہ خوشخبری دلائیے کہ تم ڈاکٹر بنے گا، تم انجینئر بنے گا، تم پروفیسر بنے گا، تم آئیس آفیسر بنے گا، تجھ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر بہت ساری کوالٹیز موجود ہے، صرف اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ جو چپراسی بننے والا تھا اگر وہ کل ڈاکٹر بن گیا میرے جملے سے، تو احسان اسلام کا ہے جس نے کہا ہے کہ خوشخبری دلاؤ نفرت مت دلاؤ۔ تو آج ساری دنیا اس حدیث پر عمل کر کے اسکول کو چمکا رہی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بدل رہی ہے، مگر احسان مصطفیٰ جان رحمت کا کہ سب سے پہلے اس طرح کا ماحول دینے کی بات کہہ کے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جیونے کی جو کلا حضور نے بتائی ہے، جتنا زیادہ علم بڑھتا جا رہا ہے اتنے ہی لوگوں کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا احترام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر ہم نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے گھر میں ہندوانہ ماحول لایا، ہم نے اپنے جلسوں میں تھکا دینے والا ماحول لایا، ہم نے اپنے نوجوان بچوں کو نفرت دلانے والا ماحول پیدا کیا، ہم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تھکانے والا ماحول پیدا کیا، بشارت والا ماحول پیدا کیجیے، نفرت کا نہیں، آسانی والا ماحول پیدا کیجیے، مشکل والا ماحول نہیں۔ ایک تو ایسے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک تو ایسے ہی لوگ مسجد میں نہیں جاتے، ایسے ہی لوگ جلسہ جلوس میں نہیں آتے ہیں۔ علاقے میں آبادی ہے کتنی؟ آبادی ہے ہزاروں ہزار کی آبادی، لیکن جلسے میں آتے ہیں کتنے لوگ؟ صرف 5% لوگ جلسے میں آتے ہیں، یعنی 1000 میں سمجھ لیں کہ بمشکل تمام 25-30 لوگ 50 لوگ آتے ہیں، باقی سارے لوگ اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے جلسے میں بڑا مجمع تھا۔ یہ بڑا مجمع نہیں ہے، یہ بالکل چھوٹا سا مجمع ہے، جہاں بہادر پور جیسے گاؤں ہوں، گووند نگر جیسے گاؤں ہوں، جہاں صاحب اور دوسرے گاؤں آس پاس میں ہے، جہاں سنیوں کا گاؤں ہے، پورا علاقہ یہاں تو 14-15 گاؤں ایسا ہے جہاں ایک کمیٹی ہے، عرس نظری کا ماحول یہاں پہ رہتا ہے، اس بار اس گاؤں میں، اگلے سال اس گاؤں میں، بہت سارے عرس حبیبی، عرس رضوی بہت زور شور سے مناتے ہیں۔ اگر ہم 1000 لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل ہمارا پرسنٹیج 0 ہے، کم سے کم 10,000 لوگوں کو آنا تھا، کم سے کم 20,000 لوگوں کو آنا تھا، ہر گھر کا صرف ایک فرد آ جاتا، ایک بہت بڑی کانفرنس بن جاتی۔ تو آپ نظر ثانی کریں کہ پہلے کے مقابلے میں جلسے میں تعداد گھٹی ہے، پہلے کے مقابلے میں پہلے لوگ جلسے کو ایک پرو یعنی ایک تقریب سمجھتے تھے، ایک تہوار سمجھتے تھے، علماء کرام کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، نعت پاک بھی خود شوق سے سنتے تھے۔ جس طرح اب بات کرنے والا وہ شوق سے نہیں بات کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے 1 گھنٹہ ٹائم پورا کرنا ہے، اسی طرح سننے والا بھی اس کی مجبوری ہے جب گھر سے آ گیا ہے نعت سننے کے ارادے سے، چلو بیچ میں کوئی گلے کی ہڈی بنا ہے تھوڑا سا سہ لیا جائے 1 گھنٹہ، پھر اس کے بعد اپنے من کی بات سامنے آئے گی، اپنے مزے کی بات آ جائے گی، یعنی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اس جلسے اور تقریر کو بوجھ بنا لیا، اب جلسے میں جس کو کوئی کام نہیں رہا، چلو ذرا جاتے ہیں جلسے میں 2 گھنٹہ گزار کے آ جاتے ہیں، آیا وہ سب ساری آتے نہیں، ایک نعت سنا اور گاڑی سٹارٹ کیا اور چل دیا۔ تو ہم نے جلسے کو آج مشکل بنایا ہے، پھر دوبارہ اسے حساس بشاس ماحول میں تبدیل کیجیے، پہلے دین اسلام کی باتیں سنا دیجیے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں میں محفل میلاد ہوتی ہے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، محفل نکاح ہوتی ہے، اس میں خطبہ نکاح پہلے ہوتا ہے، جب گاؤں سماج میں کوئی پنچایتی ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ ترکی کی پارلیمنٹ میں جب وہاں کے سیشن کا آغاز ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا کلام پہلے دوسروں کا کلام بعد میں، اللہ کے کلام کی تشریح پہلے دوسروں کے کلام کی وضاحت بعد میں۔ کیوں نہیں یہی نیم جو ترکی کے پارلیمنٹ میں ہے، جو ہمارے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی چند اسلوب پڑھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یورپ کے پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی بائبل کے موڈیفائیڈ پارٹ پڑھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج ہندوستان کے سارے اسکول میں اگر کرسچنوں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے موڈیفائیڈ بائبل پڑھا جاتا ہے، اگر
اگر وہ ہندوؤں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے رامائن مہابھارت کا کچھ اشلوک پڑھایا جاتا ہے. تو جب سب سے پہلے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پہلے کوئی روحانی کلام ہو, اسپریچول کلام ہو, کوئی ادھیاتمک کلام ہو, تو اللہ رب العزت کے کلام سے بڑا کون سا کلام ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی جلسے کا آغاز ہو تو قرآن پاک کی تلاوت پھر رٹی رٹائی وہ 2 منٹ کے لیے نہ ہو جائے کہ جلدی سے ختم کرو اور دوسرا کام شروع ہوگا. نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس تلاوت کی وضاحت ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے کلام پہ تقریر ہو, سب سے پہلے مصطفیٰ کے کلام پہ تقریر ہو, سب سے پہلے 2 گھنٹہ دین سیکھیں. جب دین سیکھ لیں اور لوگوں کو معلومات مل جائے, پھر اس کے بعد نبی کی نعت سنیں, پھر اسلامی عظمت کی باتیں سنیں, پھر دوسرے بزرگان دین کے اقوال سنیں. جس دن جلسے میں یہ ماحول پیدا ہو گیا, بچہ انجینئر بعد میں بنے گا, جلسے میں آتے آتے وہ مینی مولانا بھی بن جائے گا, وہ اسلام کا جانکار بھی ہو جائے گا. اس وقت ہم عالم کو, ڈاکٹر کو الگ الگ نہیں سمجھیں گے. عالم مدرسے میں پڑھ کے دین سیکھے گا, اور ہمارا اسکول کالج کا بچہ وہ جلسے میں آ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر دین سیکھے گا. تو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ محتاج نہ رہے گا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے, سورہ فیل میں کیا کہا گیا ہے, سورہ کہف میں کیا کہا گیا ہے. یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ اس کے لیے ہو جائے کہ اسکول کی تعلیم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا, اور چند دن کی حاضری سے وہ اسلامی معلومات کا وہ اکٹھا بھی خزانہ بھی سینے میں جمع کر لیا. یعنی وہ ڈاکٹر بھی بن گیا اور اسلام کی بنیادی باتوں کا جانکار بھی ہو گیا. اگر ہم نے ایسا کلائمیٹ دیا جلسے میں, یقین جان لیں کہ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو جائے گا. یہ جلسہ ایک ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا کام کر جائے گا. اس کے خرچ ہوتے ہیں, محنتیں ہوتی ہیں, اس کو پازیٹیو بنایا جائے. سب سے پہلے اللہ کے کلام پہ تشریح و توضیح ہو, سب سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے, سب سے پہلے اسلام سمجھایا جائے. پھر اس کے بعد جب لوگ 2-3 گھنٹے جی بھر کے اسلام سیکھ لیں, اس کے بعد بات پاک کا ماحول بنے. اگر یہ ماحول بنا تو آبادی گھٹے گی نہیں. پڑھے لکھے لوگ یہاں نظر آئیں گے, انجینئر یہاں نظر آئیں گے, ڈاکٹر یہاں نظر آئیں گے, اسکول کے ٹیچر یہاں نظر آئیں گے. اور ہم نے جلسے کو 11 بجے رات تک سیمت کر دیا, تو پھر دیکھیں ڈاکٹروں کی تعداد, ٹیچروں کی تعداد یہاں بڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے جلسے کو مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے.